حضرت سرتاج الأولیاء حضرت خواجہ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ، حضرت کا جب بڑا شورا ہوا نا دلی میں اور ایک خلق خدا آپ کی طرف مائل ہوئی، تو جب آپ کو ہزاروں آپ سے پیار کرنے والے ہوں تو دو چار مخالف بھی ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نظر نہیں لگتی بندے کو، اس کا بھی لطف ہے اور لطف بھی لینا چاہیے۔ تو جب بہت زیادہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگے تو بادشاہ کو فکر ہوئی کہ اگر یہ پیر صاحب مولانا مضبوط ہو گئے تو کل کو میرے لیے مسئلہ ہی نہ کھڑا کر دے۔ اس نے ایک سازش رچی اور بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، وزیروں مشیروں سے مشورے کر کر کے بڑے طریقے سے ایک عورت کو تیار کیا۔ پھر اس خاتون کو کہا اس طرح تم نے اداکاری کرنی ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے محبت کرنے والوں کا رش تھا۔ اللہ نے ان کو اعزاز دیا تھا، قبولیت عامہ اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اب بہت سارا ان کے گرد لوگوں کا اجتماع تھا، تو وہ عورت دلی کی طوائف وہ بن سنور کے آ گئی، پہلے آتے ہی سلام لیا اور پھر اس طرح گفتگو کرنے لگی جیسے حضرت کی بڑی جاننے والی ہے۔ پھر اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگی شیخ ناراض نہ ہوئیے گا، وہ کل رات آپ آئے تھے تو مجھے کھوٹے سکے ہی دے گئے، میں ابھی بازار گئی ہوں دکاندار نے لیے ہی نہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، سارے مرید پکے نہیں ہوتے، تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے ہیں، تو بڑی جلدی بیچارے نہ ادھر ادھر بھی پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ کچے پکے جو ہوئے تو وہ جو ایک دو ایسے تھے نا بیچارے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا شیخ رات کو کہاں ہوتے ہیں، شیخ آنے کو تو میں خانے میں مسلمان آیا، کاش میں خانے سے نکلے تو مسلمان نکلے، تو یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا۔ اب وہ وقتی طور پر سناٹا تھا اس خاتون کی بات کا، یعنی اچانک یہاں کو بندہ آ کے چوک میں کھڑا ہو جائے اور کسی پہ الزام لگا دے تو کیا حل ہے، اور پھر یہ کہ خاتون ہو تو آپ کاری کچھ نہیں سکتے۔ اس نے کہا آپ رات آئے تھے میرے گھر اور کھوٹا سکہ دے گئے۔ رب کا بندہ وزادار ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ خوف و غزن سے پاک لوگ۔ حضرت فخر جہاں اس کی بات سنی تو ہلکا سا مسکرائے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ ہلکا سا مسکرائے اور وہ کھوٹے سکے اس سے لے کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا، اللہ کے بندوں کی شان، 3 دفعہ فرمایا۔ فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا، اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی نا تو پتر آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ملے گا۔ حضرت نے یہ جملے کہے اور بڑی وزاداری سے، کسی لفظ نے کوئی حرف ٹوٹا نہیں، کوئی جملہ بکھرا نہیں، کوئی بے چینی نہیں نظر آئی، کہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی جھول نہیں بات میں، پوری وزاداری سے جملے بولے۔ اور جب تیزی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے نا تو وہ بی بی چند منٹ تو سکتے میں رہی، اسے سمجھ نہ آئی میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ بدنام کرنے آئی تھی، حضرت نے 3 دفعہ بیٹی کہا، اتر آئے اصلی سکے دے کے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد رونے لگ گئی اور سامنے سے آ کے شیخ کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی او دلی کے بادشاہ، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور میں نے اس کام کے پیسے لیے تھے، اداکاری کرنے آئی تھی، پر میں وہ بی بی ہوں، اتنی بدنام ہوں کہ میرے اپنے بھی مجھے اپنا ماننے کو تیار نہیں ہے، اور تیرا حال یہ ہے کہ میں بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا۔ اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کا بیٹی بیٹی بیٹی، یہ لفظ کے پھر اور تڑپی اور کھل کے روئی، اور پھر اپنا آنچل اٹھا کے پلو اپنے چہرے پہ نقاب کر کے کہنے لگی حضور اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے، آج سے ہر گناہ سے توبہ، اور میں اپنے گھر کو آج سے مسجد قرار دیتی ہوں، وہاں کوئی تماش بین نہیں آئے گا، اب قیامت تک وہاں محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔